بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے دور میں جو اختلافات چل رہے ہیں وہ کیوں ہیں؟ ہم لوگ قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، پڑھ تو لیتے ہیں رمضان میں لیکن سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ آج میں آپ کو چند منٹ میں چند آیتوں کا ترجمہ اور چند حدیث میں آپ کو بتلا دیتا ہوں۔ آخری حج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، وہ صحابہ کرام جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا اصحابی کا نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے جس کسی کی اقتدا کر لو گے ہدایت پاؤ گے۔ صحابہ کرام کا مرتبہ اور اہل بیت کا مرتبہ وہ تو اور بھی زیادہ بلند و بالا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اہل بیت کے بارے میں بھی اللہ کے رسول نے فرمایا، اس میں اب بتا رہا ہوں، آخری حج میں اللہ کے رسول نے فرمایا دو چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن ایک میری سنت۔ ایک موقع پر فرمایا قرآن میری فطرت یعنی اہل بیت علیہم السلام، فرمایا ان دونوں کو اگر مضبوط تھام لیا تو پھر کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ فرمایا کہ ان دونوں کو اگر مضبوط تھام لیا تو پھر کبھی گمراہ نہ ہوگے، یعنی قرآن کو سمجھو، حدیث کو سمجھو، اہل حدیث سے مت سمجھو یا کسی اور۔ آج کل لوگ اہل حدیث کے ہم سمجھائیں گے، بھائی ان سے کہتے تم سے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے کس سے سمجھا، تم نے کس سے سمجھا، تمہارے پہلے والوں نے کس سے سمجھا۔ ہم تو اولیاء اللہ، جو علماء ربانی اولیاء اللہ ہوئے ہیں 150 سال 200 سال پہلے، انہوں نے سمجھا دیا اچھی طرح سے قرآن اور حدیث کو، ان سے زیادہ اہل حدیث کیا سمجھ سکیں گے۔ تو اہل حدیث سے کہا جائے کہ تم نے کس سے سمجھا، پہلے تو یہ بتاؤ تم کسے مانتے ہو، کس سے سمجھا، تم کس کی کتابیں پڑھتے ہو، کیا صرف سیاہ ستئی پڑھتے ہو اور بھی کچھ پڑھتے ہو؟ البدایہ والنہایہ کس نے لکھی، شرح وقایہ کس نے لکھی، اور سیاہ ستہ کس نے لکھی، اور بھی جو بڑی بڑی کتابیں کس نے لکھی ہیں، ان سے پوچھا جائے۔ خیر ان کو مسلمان تو سمجھا جائے گا، لیکن یہ کسی کو یہ عظمت ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، اماموں کی، اہل حدیث کے دلوں میں اماموں کی، اولیاء اللہ کی عظمت نہیں ہوتی۔ الحمدللہ دیوبند بریلی والے دونوں دل و جان سے اولیاء اللہ کو مانتے ہیں اور تقلید بھی کرتے ہیں، 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، جماعت اسلامی والے بھی 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں۔ خیر اختلاف اپنی جگہ ہے، لیکن میں جو بتا رہا ہوں یہ سب مسلمان ہیں، اہل سنت والجماعت میں شمار ہوتے ہیں، کہ جو صحابہ کرام کو مانتا ہے، اہل بیت کو مانتا ہے، اس کا شمار اہل بیت اہل سنت والجماعت میں ہوتا ہے۔ اختلافات اپنی جگہ، 20 رکعت تراویح پڑھنے والے دنیا میں سب سے زیادہ ہیں، 98%، 20 رکعت تراویح ہوتی ہے۔ تقلید کرنے والے دنیا میں 98% ہے، 98% تقلید کرنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے اتبعوا سواد العظم، سواد اعظم کی اتباع کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، تو امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، اللہ کے رسول نے فرمایا، تو سواد اعظم کی اتباع کرنے کا حکم دیا۔ سواد اعظم یعنی امت کا وہ بڑا طبقہ جدھر ہو، تو الحمدللہ تقلید کی طرف امت کا بڑا طبقہ ہے، جس میں دیوبند بریلوی دونوں کی تعداد کثیر ہے، دونوں یہ بڑے طبقے ہیں۔ ان کی تعداد سب سے زیادہ دنیا میں ہے، 98%، یعنی 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں اور چاروں اماموں کو مانتے ہیں، چاروں سلسلے ہی مانتے ہیں، قادری چشتی سہروردی نقشبندی۔ اب اہل حدیث یہ حدیث کو جو ہے کہ سن کر ایک دم ادھر ادھر ہونے لگتا ہے، کہے گا تعداد نہیں دیکھی جائے، کیوں نہیں دیکھی جائے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں سواد اعظم کی اتباع کرو۔ تو کون ہوتا ہے کہنے والا کہ تعداد نہیں دیکھی جائے؟ سواد اعظم کا مطلب ہے کہ امت کا بڑا طبقہ جدھر ہو، کلمہ پڑھنے والوں میں بڑا طبقہ جدھر ہو، اکثریت جدھر ہو، جیسے 90% 80% جدھر ہوں، پوری دنیا کے مسلمانوں میں سے 90% یا 80% جدھر لوگ ہوں۔ سواد اعظم کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ سب جمع ہو کر خانہ کعبہ کے امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، 1% نہیں پڑھتے، وہ جانے 99% پوری دنیا کے عالم حافظ قاری اولیاء اللہ قطب ابدال جو ہوتے ہیں وہ بھی وہیں آ کے امام حرم مسجد نبوی کے امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ تو اب میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ سب سے پہلے قرآن کو سمجھیں، حدیث کو سمجھیں۔ حضرت امام ربانی مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول سنیں، حضرت فرماتے ہیں کہ قرآن و حدیث کا جو مطلب ہم سے پہلے کے عالموں نے سمجھایا ہے وہی مانا جائے گا، اس لیے کہ جتنا قرآن و حدیث کو وہ سمجھ سکتے تھے اتنا ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اب میں آپ سے کہوں کہ دیوبند والوں کی کتاب پڑھو تو بریلوی اطلاع کرے گا، میں کہوں بریلوی والوں پڑھو تو دیوبندی اطلاع کرے گا۔
ارے آپ تو 150 سال 200 سال پہلے کے عالموں نے جو کتابیں لکھی ان کو دیکھ لو، پڑھ لو، سمجھ لو قرآن و حدیث کو اچھی طرح سے جو سمجھایا۔ امام ربانی مجید ثانی کا بھی یہ قول ہے کہ ہم سے پہلے کے عالموں نے جو مطلب بتایا وہی مانا جائے گا۔ تو اب ان میں جو بات انصافی کرتے ہیں آپ ان کی کتابیں پڑھ لو، جیسے حضرت علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے طبیان قرآن لکھی ہے، علامہ پیر کرم شاہ اظہری رحمۃ اللہ علیہ جو اعتدال کی راہ اختیار کیے ہوئے ہیں، اور بھی حضرات علماء ہیں جو اعتدال کی راہ میں ہیں۔ یہ شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، یہ راہ اعتدال پر ہیں، اور ان کی ترجمہ بھی ہے، ترجمہ بھی کیا حضرت نے۔ تو حضور نے فرمایا قرآن و حدیث کو اگر مضبوط تھام لیا تو پھر کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ اب میں کہوں کہ حق پر کون ہے؟ آدمی سوچے گا کہ ہم کسے مانیں، شیعہ کہتا ہم حق پر ہیں، دیوبندی کے ہم حق پر ہیں، بریلوی کے ہم حق پر ہیں، اہل حدیث کے ہم حق پر ہیں، مودودی کے ہم حق پر ہیں۔ ارے بھائی یہ نام ابھی ہوئے ہیں 1300 سال کے بعد میں، 1300 سال تک تو مومن اور مسلم لفظ تھے۔ قرآن میں ان المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، قرآن میں توفنی مسلم والحقنی بالصالحین، یا اللہ تو مجھے موت دے تو مسلمان بنا کے، والحقنی بالصالحین میرا حشر نیک لوگوں کے ساتھ فرما۔ قرآن میں ولا تموتن الا وانتم مسلمون، نہ مرو تم مگر مسلمان ہو کر۔ اب آدمی پھر بھی کنفیوز، ہم کیسے مانیں؟ ارے بھائی میں کہوں اسے مانو تو کہے گا یہ اس کا ہے، میں کہوں اسے یہ اس کا ہے۔ حضور کا فرمان ہے اس پر عمل کر لو۔ حضور نے فرمایا قرآن و حدیث کو اگر مضبوط تھام لیا تو پھر کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ تو آپ دیکھ لو کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ تفسیر قرآن کی کون بیان کر رہے ہیں، قرآن کی تفسیر کون علماء بیان کر رہے ہیں؟ بس آپ سمجھ لو کہ یہ قرآن و حدیث کے زیادہ قریب ہیں، یہ زیادہ بہتر ہیں۔ حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ تو آپ خود دیکھ رہے ہیں ہندوستان بھر میں کون قرآن کی تفسیر زیادہ کر رہا ہے، بس سمجھ لیں کہ یہ زیادہ حق پر ہیں۔ تو یہ بڑی گہرائی کا معاملہ۔ آپ فرانس جرمنی میں جائیں گے اسلام کی تبلیغ کرنے تو یہ باتیں نہیں سنی جائیں گی، دیوبندی بریلوی اہل حدیث مودودی۔ چائنا میں نہیں سنی جائیں گی، ان کا بھیجا خراب ہو جائے گا، وہ تو بنام اسلام و مسلمان ہی لوگوں کو جانتے ہیں، اور دنیا کے دیش۔ اس لیے ہمیں گہرائی سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔